اپنے پیاروں سے دھوتی تھی ودا کر کے
آج اشرف محرم 2022 کی 500 مجلس کا ہے. کل انشاءاللہ اسلامی کمپلیکس کے زیر اہتمام 7 مئی کے اندر ٹھیک 3 بجے دوپہر مجلس اجرا ہوگی اور اس کے بعد ٹھیک 4 بجے جلوس اجرا برآمد ہوگا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا رمضان شریف کا افتتاح بھی ہوگا. تمام ممین کرام ٹھیک 3 بجے مجلس اجرا کی تشریف لائیں اور رات کے یہ مجلس جو ہے یہ انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ وقت پر انشاءاللہ ہوگی. تمام لوگ اس مجلس کے لیے شرکت کریں اور جلوس کے اختتام پر نماز مغرب ہوگی. آپ کے لیے نیاز کا بھی اہتمام ہوگا اور نماز مغرب سے متصل انشاءاللہ اسی مقام پر مجلس کرنا ہوگی. آواز بلند سلام. اب آپ کے سامنے حجت اسلام المسلمین علامہ ملک اشرف کو بھی شاید خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند سلام. یہ موڑ لیں گے بس ٹھیک جی ٹھیک. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات. نعرہ تکبیر بآواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. جو مومنین مریض ہیں ان
ان کی صحت یابی کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے صحت و سلامتی کے لیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے والدین کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بلند تر صلوات۔ پہلے زمانے میں غلام جو ہیں وہ خریدے جاتے تھے، انہیں فروخت کیا جاتا تھا۔ آج اس کنسیپٹ کو سمجھنا تھوڑا سا سخت ہے۔ پہلے زمانے میں جیسے جانور خریدے جاتے ہیں، یہ بچوں جوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انسانوں کی اس طرح خرید و فروخت ہوتی تھی۔ غلام اور آقا، غلام اور اس کا مالک۔ اب سلسلہ یہ تھا کہ جو غلام ہے وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شریعت کے حوالے سے بھی یہ بہت پرانا سلسلہ تھا۔ اسلام جب آیا تو فوری طور پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ سلسلہ رہا۔ جو عورتیں تھیں ان کو کہا جاتا تھا کنیز، جو مرد تھے ان کو کہا جاتا تھا غلام۔ عورتیں بھی فروخت ہوتی تھیں، کنیزی میں آ جاتی تھیں۔ غلام مرد جو ہے انہیں غلام کہا جاتا تھا۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا، جب خرید لیا 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد یہ مالک جو ہے اس غلام کا وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا۔ پہلے بھی قرضہ ہوگا، ان دنوں میں اور زیادہ جو ہے وہ مقروض، بہت پریشان، اپنی پریشانی کے عالم میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن غلام نے پوچھ لیا کہ میں کچھ دنوں سے تجھے بہت پریشان دیکھ رہا ہوں، سبب کیا ہے؟ وہ مالک کہتا ہے میں اتنا زیادہ مقروض ہو گیا ہوں کہ عن قریب جلدی مجھے اپنے قرض کے ادا ہونے کی امید نظر نہیں آتی۔ غلام نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ مجھے جا کے فروخت کر دیں، جتنا تیرا قرضہ ہے اتنی میری قیمت لگانا، میں فروخت ہو جاؤں گا، تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ وہ کہتے یہ کیسی بات، تیری کتنی ہے قیمت ہے، تجھے کون خریدے گا اتنا، میرا تو بہت زیادہ قرضہ ہے۔ غلام کہتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں آپ یہ کریں، جتنا تیرا قرضہ ہے تو اتنی میری قیمت لگانا، اور جب بازار میں لے کے جائے نا، اگر کوئی پوچھے کہ بالآخر اس کی کیا خوبی ہے، اس کی کیا صلاحیت ہے کہ تو اتنی زیادہ اس کی قیمت لگا رہا ہے، تو انہیں کہنا اس کے اندر جو خوبی ہے، جو بھلائی ہے وہ یہ ہے اسے غلامی کا طریقہ آتا ہے، اسے غلامی کا طریقہ آتا ہے، اسے نوکری کرنے کا طریقہ آتا ہے، اسے بندگی کا پتہ ہے، بندہ، غلام، نوکر، اسے نوکری کرنا آتی ہے۔ پھر تو ایک دفعہ کہنا بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ لے
بتائی، کسی نے اس کی قیمت کچھ بتائی، کسی نے اس کی قیمت کچھ بتائی۔ اب سب کو جو ہے کہتا ہے نہیں بیچنا نہیں بیچنا۔ لوگوں نے پوچھا بالآخر تو بھی بتا کہ اس کی کتنی قیمت ہے۔ اب اس کا جتنا قرضہ تھا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر سب تک بات پہنچ رہی ہے تو بلند تر صلوات۔ اس نے جتنا قرضہ تھا اتنی اس کی قیمت لگا دی۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا بالآخر اتنی قیمت کیوں؟ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس کی اتنی زیادہ قیمت اس وجہ سے ہے، اس کو بندگی کے گر آتے ہیں، اسے غلامی کا طریقہ آتا ہے، اسے نوکری کا پتہ ہے کہ غلامی کیا ہے، غلام کیسے ہوتا ہے۔ یہ کہنا تھا، کونے سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جتنی قیمت تو نے مانگی ہے، اگر اسے غلامی کا گر آتا ہے، غلامی کا ڈھنگ آتا ہے تو میں یہ ساری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے میں پہلے تجربہ کروں گا، میں یہیں پہ دیکھوں گا آیا اس کو بندگی اور غلامی کا ڈھنگ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اچھا آ تو اپنا تجربہ کر، تو آزما، تو دیکھ لے۔ وہ آیا، اس غلام کو کہا لیٹ جا، وہ لیٹ گیا۔ اس نے ایک چابک منگوایا، جتنا مار سکتا تھا اس نے اس غلام کو مارنا شروع کیا، مار 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 کے۔ یہ جو آقا، یہ جو مالک یہ تھک جاتا ہے، لیکن وہ جو غلام ہے وہ لیٹا رہا، کچھ بھی اس نے نہیں کہا کہ کیوں تو مجھے مار رہا ہے۔ جب وہ تھک گیا اس نے پوچھا میں نے تجھے اتنا مارا ہے پھر بھی تو نے کچھ نہیں کہا؟ کہتا ہے میں ہوں غلام، تو ہے مالک، میں ہوں غلام، تو ہے مالک۔ جس حال میں مالک رکھے گا بندگی یہ ہے کہ غلام اسی حالت میں رہے، جیسا وہ لباس دے ویسا لباس پہن لے، جیسا وہ مکان دے ویسے مکان میں رہنا شروع کر دے۔ اس کا کوئی اپنا مطالبہ، اس کی کوئی اپنی رضا نہیں ہے۔ جو ارادہ، جو رضا، جو کام ہے یہ فنا کر دے اپنے اس مالک کے ارادے کے اندر۔ جب اس نے یہ دیکھا جس کا یہ پہلے مالک تھا، اس کو بلایا، کہا جتنی قیمت تو نے مانگی تھی یہ اس سے کئی درجہ زیادہ قیمت کا حامل ہے، میں اس سے ڈبل تجھے دیتا ہوں۔ وہ قیمت اسے دی، لے کے اس غلام کو گھر آیا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا نا وہاں پہ ذہن کے اندر خیال آیا کہ تو ہے اس کا مالک۔ اس نے قبول کر لیا ہے کہ جس حال میں رکھے، جس حالت میں رکھے، جو بھی لباس دے اس پہ ہے راضی ہونا۔ او بندہ خدا، تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ مالک ہے۔ اپنی ارادوں کو جس حالت میں اس نے رکھا ہے اسی حالت کے اندر اس مالک کا شکر ادا کر۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، آج ہماری گفتگو ایک بالکل نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ کل عرض کیا تھا عقیدہ، ایمان جو حق ہے اس مطلب کو، اس حقیقت کے مطلب کو، مثلا اللہ موجود ہے اس مطلب کو
اللہ خالق ہے اس مطلب کو، اللہ مالک ہے اس مطلب کو جیسے ہی ذہن میں سنا اس کی تصدیق کرے، کہے کہ یہ سچا ہے۔ اب یہ تصدیق کرنا باطنی کام ہے، جب تک یہ خود اپنے اختیار سے نہیں کرے گا یہ تصدیق نہیں کہلائے گی۔ ذہن کے اندر آ چکا ہے اللہ ہے، ذہن کے اندر آ چکا ہے کہ اللہ خالق ہے، خالق ہونا، لیکن اپنے باطن سے تصدیق کرے کہ ہاں ایسا ہے، اس تصدیق کی اپنی روح کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ گرہ بنا لے۔ اس کے وجود کے اندر وہ حقیقت ہے، اس کے وجود کے اندر وہ مطلب، وہ حقیقت اس کا حصہ بن جائے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے فقیہ اہل بیت کی پہلے کی ایک تقریر سن کے آ رہا ہوں، جس کے اندر وہ فرما رہے تھے کہ انسان ایمان لانے کے بعد تقوی کی منزل میں یہ ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک، اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک پوری کی پوری زندگی ایسے گزارے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ میرے اللہ، جب بچہ ماں کی گود میں آئے اس کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کو تو کوئی سمجھ نہیں ہے، اسے تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر تیرے احکام، تیری شریعت وہ واجب ہونی ہے 15 سال کے بعد۔ 15 سال سے پہلے تو نے خود فرمایا ہے، تو اس کا جواب بھی ملتا ہے گناہ نہیں ہوگا لیکن نیکی کرے گا تو لکھی جائے گی۔ گناہ نہیں ہوگا لیکن نیکی کرے گا لکھی جائے گی، نماز پڑھے گا لکھی جائے گی۔ ہاں، یہی بچہ، یہی نوجوان 15 سال سے پہلے گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام جیسے اللہ نے منع کیا ہے، خدا نہ کرے نہ کرے نہ کرے، یہ بچہ شراب پی لیتا ہے 14 یا 15 سال کی عمر سے پہلے، جو شریعت میں گناہ ہے وہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن شراب کا اثر اس کی زندگی پہ ضرور ہوگا۔ اس اثر سے یہ بچ کے نہیں رہ سکتا۔ اب یہ جو 14-15 سال کی زندگی ہے، گناہ نہیں لکھے جائیں گے لیکن اس دنیا کے اندر ان کا جو اثر ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ اس کی بھی میں 2-4 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوست، ایک نوجوان سکول میں داخل ہوتا ہے، 6ٹی 7ویں، خصوصاً باتیں ان بچوں کے لیے، اصل مجلس حسین درس گاہ ہے، یونیورسٹی ہے، سکول ہے، کالج ہے، جتنی بھی تعلیمی ادارے کی صورتیں ہو سکتی ہیں اسی صورت کا نام ہے مجلس حسین۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر 5 سال کا بچہ بھی موجود ہو اور 80 یا 85 سال کا بوڑھا شخص بھی موجود ہو۔ یہ ہے یونیورسٹی حسین ابن علی کی، جس کے اندر بچہ بھی موجود ہے، بزرگ بھی موجود ہے۔
یا وہ عقیدہ حق ہے یا عقیدہ باطل ہے. جو بھی عقیدہ رکھ رہا ہے، جو بھی ایمان لے کے آ رہا ہے، یا وہ ایمان حق ہے. مثلا کیسے ایک انسان عقیدہ رکھتا ہے میرا خالق، میرا مالک، میرا رب، میرا اللہ، میرا روزی رساں، مجھے آنکھیں دینے والا، مجھے زبان عطا کرنے والا، مجھے یہ وجود عطا کرنے والا، میری یہ عقلی صلاحیتیں عطا کرنے والا. ایک کہتا ہے وہ ہے اللہ، ایک کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہے. اللہ کے وجود کو اصلاً مانتا ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی آٹومیٹک ہو رہا ہے. یا پھر کہتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے سورج دے رہا ہے، یا کہتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے چاند دے رہا ہے، یا کہتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے فلان درخت دے رہا ہے، یا کہتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے فلان بت دے رہا ہے اس کا بھی عقیدہ. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں مجھے اللہ عطا کر رہا ہے، واقعیت کے اندر جو چیز واقع میں ہے، بت، درخت، سورج، چاند، وہ ذات کبریا واقع میں جس کی طرف سے چیزیں مل رہی ہیں، وہ عقیدہ ہوگا حق، باقی عقیدے ہوں گے باطل. جو واقع میں ہے، حقیقت میں ہے، وہ ہوگا حق، باقی ہوں گے باطل. عرض کیا ہے آج کچھ اور انداز سے بات جو ہے وہ کرنی ہے. ایک بچہ، ایک سٹوڈنٹ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں تک سکول جاتا رہا ہے، لیکن 10ویں کا امتحان دیتا ہے، ہو جاتا ہے فیل. اب جب یہ بچہ ایک دفعہ بھی، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی فیل ہو رہا ہے تو اس کی یہ 10 سال کی محنت باطل، اس کی یہ 10 سال کی محنت ضائع ہو، باطل یعنی ضائع ہو جانا، اس کا کوئی اثر جو مفید تھا وہ نہ ہونا. اسی طریقے سے ایک بندے نے کوئی فصل جو ہے وہ اگائی، کوشش کرتا رہا، آخر پہ کیا ہوا، جب نتیجہ لینا تھا اس سے کوئی غلطی ہوئی، وہ فصل تباہ و برباد ہو گئی. اسے کہیں گے باطل، کہ اس کی جتنی محنت تھی وہ ضائع ہو گئی، اس کی محنت جو تھی وہ باطل ہو گئی. نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز پہ ثواب مرتب ہونا تھا، سجدے ہیں 2 ادا کرنے ہر رکعت کے اندر، ایک ہے رکوع کرنا، اس نے غلطی سے ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع کر دیے. تو رکوع مسئلہ ایسا ہے، چاہے غلطی سے اضافہ کرے، چاہے جان بوجھ کے اضافہ کرے، یہ نماز ہو جائے گی باطل. باطل کا مطلب کیا ہے، یہ اس کی محنت ضائع ہو گئی. جو اثر مرتب ہونا تھا وہ اثر مرتب نہیں ہو رہا. میرے دوست، میرے بھائی، عرض کیا ہے زندگی ساری جو ہے وہ اللہ کے مطابق گزارنا، شریعت کے مطابق گزارنا، قرآن کے مطابق گزارنا، اپنے امام کے حکم کے مطابق گزارنا. ضروری نہیں ہے مسجد میں بیٹھا رہے، ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید میں پڑھتا رہے. ہاں جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھے، گھر جائے، بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم، ان کے اچھے معاش کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے کاروبار کرتا ہے، وہ کریم فرماتا ہے تیری یہ بھی عبادت. تجارت کرتا ہے، وہ فرماتا ہے تیری یہ بھی عبادت. وہ کریم فرماتا ہے تو خود اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی زندگی، معاشرے کے اندر جیسے ایک باعزت شخص زندگی گزار رہا ہے، ایسے ہی تو دنیا کماتا ہے تو یہ دنیا بھی تیرے لیے آخرت کا سرمایہ قرار دے دوں.
اپنے تمام کاموں کو تقویٰ، بعض چیزیں جو ہیں وہ غلط بتائی گئی ہیں، غلط مفہوم بتایا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اکثر میں نے ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خود تفسیر فیضان الرحمن کے اندر آیت اللہ نجفی نے لکھا ہے کہ الہ کا معنی، اور بھی مفسرین نے، علماء نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو الہ کا مطلب ہے خالق بھی، مالک بھی، رب بھی، رازق بھی۔ الہ وہی ہو سکتا ہے، معبود وہی ہو سکتا ہے جو خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، رب بھی ہو، رازق بھی ہو۔ پوری کائنات کا نظام اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب کہے لا الہ الا اللہ، اب کہے لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے تقویٰ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ اختیار کرو کیا مطلب؟ یہاں پہ بھی اکثر جو اشتباہ کیا جاتا ہے مانے کہ اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب اللہ سے ڈرو؟ اللہ کوئی ایسی ہستی ہے جس سے ڈرا جائے؟ وہ اتنا مہربان، وہ اتنا رحمان، وہ اتنا رحیم۔ ماں کے بارے میں ہے، ماں اپنے بچے سے جتنی بھی ناراض ہو، بچے کو مارے، بچے سے کہے دفع ہو جا، گھر سے نکال دے، وہ بچہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ باہر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کے تھک کے بالآخر اپنے گھر آتا ہے، رات ہو چکی ہو۔ یہ واقعہ ایسا ملا بھی ہے روایت کے اندر کہ رات ہو چکی ہو، اندر سے دروازہ بند ہو، یہ بچہ وہاں پہ سو جاتا ہے۔ اب صبح یا رات، بلکہ صبح ہوتی نہیں ہے، ماں نے نکالا تھا لیکن دل بے قرار ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ وہ اس تلاش میں ہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھے ملے۔ جیسے ہی دروازے پہ آتی ہے، اس بچے کو دروازے پہ لیٹا ہوا پاتی ہے۔ اب اس کی ناراضگی ختم، اس کا غصہ ختم، بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، پیار و محبت کرتی ہے۔ اس ماں کے دل کے اندر یہ محبت ڈالنے والا بھی اللہ۔ وہ اتنا رحمان، وہ اتنا رحیم، وہ اتنا کریم، وہ اتنا مہربان۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈر، اللہ کی نافرمانی سے ڈر۔ اللہ نے جو تیرے اوپر انعام، نعمتیں اور یہ چیزیں عطا کی ہیں، ان کو غلط راستے پہ استعمال کرنے سے ڈر، اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے ڈر، اپنے وقت کو، اپنے سرمایہ کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی اولاد کو، اپنی جائیداد کو باطل ہونے سے، ضائع ہونے سے ڈر۔ اور یہ 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں رہی۔ کاروبار کیا، باپ بڑا تاجر تھا، باپ بڑا افسر تھا، اس کے فوت ہونے کے بعد ساری جائیداد اولاد نے تباہ کر دی، سرمایہ تباہ کر دیا۔ کہا جائے گا اولاد، والد کی ساری محنت بچوں نے باطل کر دی۔ یہ ہے مفہوم ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کے آنے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو مفید بنانا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو، سوچ کو، فکر کو اپنے لیے بھی مفید،
اپنی اولاد کے لیے بھی مفید، اپنے معاشرہ کے لیے بھی مفید بنانا ہے۔ بندہ 20 سال 30 سال 40 سال، بھائی پوری توجہ، غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، جہاں پہ جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ ایمان کا یہ فائدہ، حق بات کو قبول کرنے کا یہ فائدہ، اللہ کے پاس جانے کا یہ فائدہ، اپنے سرمائے کو بچا، اپنی زندگی کو بچا، فقیر نہ بن، غریب نہ بن، باعزت بن، معاشرے کا لیڈر بن، معاشرے کی باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہو۔ اگر پورے معاشرے کی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اپنی باغ ڈور تو اپنے ہاتھ میں رکھ، کہیں شیطان تیرے اوپر کنٹرول نہ کر لے۔ جس کام میں بھی تقوی نہیں ہوگا، اتقوا اللہ، جس کام میں بھی تقوی نہیں ہوگا وہ باطل، جس کام میں بھی تقوی نہیں ہوگا وہ ضائع، جس کام میں بھی تقوی نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عالم دین ہے لیکن متقی نہیں ہے، تقوی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ عالم دین معاشرے کے لیے ضرر کا سبب تو بن سکتا ہے، فائدے کا سبب نہیں۔ کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی بڑا ادارہ، کوئی چیز بھی، کوئی حکومت اگر تقوی سے خالی ہے، کئی نسلوں کو تباہ کر دے گی، کئی نسلوں کو فقیر بنا دے گی، کئی نسلوں کی آزادی کو سلب کر لے گی۔ یہی وجہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ نے رسول کو بھیجا جو اللہ کی شریعت جو کتاب میں ہے اس کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کے نفسوں کو پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں جو حق بات ہے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ بلند تر صلوات۔ پچھلے دنوں کی جو گفتگو ہیں میں تھوڑا سا ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح نبی کا بیٹا ہے، حضرت نوح کے گھر میں رہا ہے۔ اگر تقوی اختیار کوئی نہ کرے تو چاہے کسی نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کی زندگی باطل۔ اگر کسی نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو، بیٹا ہو، اور نبی کے جو احکام ہیں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق نہ ہو اپنی مرضی سے، ہو اپنی خواہشات سے دور نہیں، نبی کی بیوی بھی ہو تو اس کی زندگی بھی باطل، اور نبی کا بیٹا ہو تو اس کی زندگی بھی باطل۔ لیکن کوئی غلط سے غلط ماحول کے اندر رہ کر فرعون جیسے ظالم بندے کے گھر میں رہ کر حضرت آسیہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار دے تو یہ حق یہ ہے کہ تو نے جو سرمایہ ہے تیرے پاس اس کو کہیں ضائع تو نہیں کیا۔ حضرت پیغمبر اکرم آئے مدینہ منورہ کے اندر، اور پھر جو ہمیشہ حق پہ ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، لوگ ظالم، لوگ بہت جو بھی حق پہ ہیں لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیے ہیں
ان دنوں میں بلاخر کچھ بولنا ہوتا ہے، باتیں کرنی ہوتی ہیں اپنی تربیت کے لیے۔ میں ایت اللہ نجفی کی کچھ پچھلی کتابیں اور وہ مطالعات ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھتا ہوں، سوال ہوتے ہیں ان سے مختلف جگہوں پہ کہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں کیا، میری کیا حیثیت؟ لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی، لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی، لوگوں نے پیغمبر اکرم کی مخالفت کی، مجھے کچھ کہتے ہیں نبیوں کے نبی کو جادوگر بھی کہا، نعوذ باللہ نبیوں کے نبی کو مجنون بھی کہا، میری کیا حیثیت ہے؟ میرا دوست اگر حق پہ عمل کرنا ہے، حق کی آواز کو اٹھانا ہے، اپنی زندگی کو بچانا ہے، حق پہ چلنا پڑے گا، مخالفت کوئی بھی کرے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اس کے لیے جرت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ارادہ بلند ہو۔ بڑا پیسہ اکٹھا کیا، ضائع ہو گیا، باطل ہو گیا، تیری محنت ضائع ہو گئی، اس سے بچ۔ میرے دوست، میرے بھائی، مخالفت ہوگی، بہت زیادہ مخالفت، لوگ آگے روڑے اٹکائیں گے، شیطان سامنے آئے گا، شیطانی طاقتیں سامنے آئیں گی۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ مرکز، یہ جگہ، وہ لوگ جنہوں نے بنائی، جنہوں نے اس کے لیے محنت کی، ان سے کبھی جا کے پوچھیں کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ اور کسی ادارے کو دیکھیں جو ادارہ تقویٰ کی بنیاد پہ قائم ہے، مخالفت ہوگی۔ نبیوں کے نبی نے، سید الانبیاء نے مدینہ میں جا کر مسجد نبوی بنائی۔ بات قرآن مجید کی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ بابا کسی جگہ پہ پیسے لگا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ مسجد اللہ کا گھر اگر وہ بھی تقویٰ کی بنیاد پہ نہ ہو، اللہ کے حکم کی بنیاد پہ نہ ہو، مسجد مدینہ منورہ میں نبیوں کے نبی نے بنائی تھی، پوری توجہ، مسجد مدینہ کے اندر نبیوں کے نبی نے بنائی تھی، لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، رسول بھی مانتے تھے، نبی بھی مانتے تھے، لیکن نبیوں کے نبی کی، سید الانبیاء کی وہ عزت، وہ احترام، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ بھی سلام، وہ بھی اسی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ بالآخر ہمارا بھی تو مقام تھا، ہماری بھی تو حیثیت تھی، ہمیں بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ اگر وہیں پہ رہیں گے تو پھر ہمارا تو کوئی مقام نہیں بنے گا، ہمیں الگ سے ایک ادارہ، ایک مسجد بنانی چاہیے۔ انہوں نے مسجد بنائی، وہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پہ نہیں تھی، اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد ضرار، اور کہا گیا میرے نبی مسجد کو گرا دے اور اس کا سارا ملبہ اسے آگ لگا دے۔ کیوں؟ تقویٰ کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ آج سب سے بڑی مصیبت عالم اسلام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، فرقہ مسجد اور مدرسہ سے نکلنے والے افراد ملک کو تباہ کیا، پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کیا۔ القاعدہ، داعش اور اس طرح کی تنظیمیں دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جانتے ہوں گے کتنے ادارے ایسے ہیں، کتنے افراد ایسے ہیں جو نام تو دین کا ہے لیکن تقویٰ
وہاں سے ایک مرتبہ بلند کر صلوات. اذان آ رہی ہے، پھر بھی بلند تر صلوات. متقی بننا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں. تقوی کے لیے جرأت، ہمت، شجاعت اس کی ضرورت ہے. اور وہ شجاعت کیوں نہ پیدا ہو؟ اللہ جو مالک الملک ہے اس پہ توکل سے. اللہ جو انکا علی کل شیء قدیر ہے، اس کی قدرت میں ہے سب کچھ. حکومتیں، بادشاہ، وزیر، وزراء، چند دن کی یہ وزارتیں کب چھن جائیں، اصل مقام وہ ہے جو وہاں سے حاصل ہو. میرے دوست، مسجد زرار بنے، حکم ہے اسے جلا دو. اگر کوئی اللہ کے بنائے ہوئے نبی، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ، اللہ کے بنائے ہوئے امام کے مقابلے میں آئے، اللہ قرآن میں جو اللہ نے بنایا تھا آدم، عرض کر چکا ہوں، جو بھی مقابلے میں آئے، اللہ پھر اس کی عبادت کو نہیں دیکھتا. ساری کی ساری عبادت ضائع کر کے، سارے کے سارے سجدے ضائع کر کے اسے لعنت کا مستحق بنا دے. اللہ کے بنائے ہوئے امام، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ، اس کی اطاعت کرنی ہے. اس کے لیے جرأت، ہمت، یہ جرأت ہمیں کربلا سے ملے گی. یہ شجاعت ہمیں کربلا سے ملے گی. او میرا بزرگ، او میرا بھائی، او نوجوان، او حسین ابن علی کی مجلس میں آنے والا، اپنی زندگی کو ضائع نہ کر، اپنے سرمایہ کو ضائع نہ کر، اپنی اولاد کو ضائع نہ کر، اپنی قوتوں کو ضائع نہ کر. اللہ کے حکم کے اندر آ، اللہ کی اطاعت کے اندر آ، رسول اللہ کی اطاعت کے اندر آ، اپنے امام کی اطاعت کے اندر آ. اس لیے کہ جب تو مرنے لگے، جب ملک الموت آنے لگے، جب تیری آنکھیں بند ہونے لگے، تیرے سامنے نماز آئے، تیرے سامنے روزہ آئے، تیرے سامنے یتیم کے سر پہ رکھا ہوا ہاتھ آئے، تیرے سامنے کسی غریب کی ہوئی مدد آئے، ایسا نہ ہو کہ جب مرنے لگے ملک الموت سامنے آ جائے، اس وقت تو دیکھی ساری زندگی ضائع کر بیٹھے، اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اپنے آپ کو برباد کر دیا. وہاں پہ حسرت کرے گا، پروردگار کچھ دیر کے لیے مجھے واپس بھیج دے، اب میں نیکی کے کام کر کے آؤں گا. اب کہا جائے گا نہ، جو تیرا وقت تھا وہ تجھے دیا جا چکا. اللہ جانے کربلا میں کیسی تھی مائیں، کیا ان کی تھی معرفت، کیا تھی ان کی بصیرت. آج 12 یا 13 سال کے بچے کو کچھ ہو جائے، فوری طور پہ ماں اور باپ ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، سب کچھ قوتیں طاقتیں جواب دے جاتی ہیں. کیا مقام ہے امام حسن کی زوجہ فروا کا، تیار کرتی ہے قاسم. کیا مقام ہے شریکت الحسین، علی کی بیٹی زینب کا، اون محمد
کل جیسے ہی جنگ شروع ہو اکبر سے پہلے تیرے لاشے کو دیکھوں. یہ ماں ہے، اس کے دل کے اندر، سینے کے اندر ماں کا قلب ہے، ماں کا دل ہے. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ صادقین کے ساتھ. تقویٰ کی بنیاد کو، تقویٰ کی عروج کو، تقویٰ کے کمال کو اور صادقین کے ساتھ رہنے کو دیکھنا ہے تو آ کربلا میں. امام حسین شب عاشور اپنے اصحاب کو بتاتے ہیں کل میں شہید ہو جاؤں گا. حبیب ابن مظاہر تو بھی قتل ہو جائے گا، مسلم ابن اوفیہ تو بھی مارا جائے گا، زہیر ابن قیم تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، عباس تو بھی شہید ہو جائے گا، اکبر تو بھی شہید ہو جائے گا. ہر ایک کو شہادت کی خبر دے کر بتاتے ہیں زہیر یہ ہے تیرا جنت میں گھر، مسلم ابن اوفیہ یہ ہے تیرا جنت میں گھر. جو دنیا میں جنت دکھا دے اسے کہتے ہیں حسین ابن علی. زہیر یہ ہے اپنے سرمائے کی حفاظت کرنا، یہ ہے اپنی زندگی کی حفاظت کرنا، یہ ہے اپنے آپ کے اوپر تقوی لاگو کرنا. زہیر یہ تیرا جنت میں مقام، جان یہ تیرا جنت میں مقام، مسلم ابن اوفیہ یہ تیرا جنت میں مقام. اب کربلا کی ماں کو دیکھ اور پردے کے اندر بیٹھنے والی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، آ کربلا کی ماں کو اس دنیا کے ڈرامے، اس دنیا کے سیریل، اس دنیا کی چیزیں ضائع کرنے والی تیرا نصب العین ہے کربلا کی ماں. تیرا ہدف ہے کربلا کی ماں، تیرا ہدف ہے اللہ کا نام بچ جائے، تیرا ہدف ہے شریعت بچ جائے. جب مولا حسین نے کہا نا کہ زہیر یہ تیرا مقام، مسلم ابن اوفیہ یہ تیرا مقام، ہر ایک صحابی کو یہ مقام بتلا رہے ہیں، ہر ایک کو بتلا دیا. ایک دفعہ تڑپ گیا امام حسن کا 13 سالہ نوجوان جناب قاسم تڑپ کے کہا چچا چچا سب کو مکان دکھلا رہے ہیں، کیا جو کربلا کے شہداء ہیں یہ ہے مقام؟ 13 سال کا بچہ، اس کا یہ ارادہ، یہ جذبہ. مولا کیا میں بھی کل کربلا کے شہداء میں ہوں؟ ایک دفعہ بچے کے ارادے کو دیکھا، مولا نے پوچھا قاسم ذرا بتا تو صحیح تیرے نزدیک موت کیسی ہے، تو موت کو کیسا پاتا ہے؟ پوری تاریخ کے اندر ایسا جملہ نہیں ملتا. فرمایا موت میرے نزدیک جو آپ کی نوکری میں آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ سننا تھا حسین ابن علی نے، زہرا کے مظلوم بیٹے نے، زہرا کے پیاسے بیٹے نے ایک دفعہ قاسم کو پیار کرتے ہوئے کہا قاسم قاسم تو اپنی بات کرتا ہے، کل کے کربلا کے شہداء میں علی اصغر کا نام بھی ہے. ازادارو یہ سننا تھا. ایک دفعہ پیچھے ہٹا، تڑپ گیا قاسم، مولا مولا وہ تو چھوٹا ہے، وہ تو میدان میں نہیں آ سکے گا، کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ ازادارو مولا نے بچے کو دلاسا دینے کے لیے فرمایا میں اس کو لے کے میدان میں جاؤں گا. ازادارو مولا کا غم منانے والوں، ہر ماں شب عاشور تیار کر رہی ہے، کل تیری لاش کو دیکھوں، کل تجھے حسین پہ قربان کر ہوتا ہوا دیکھوں. آئی تھی نا زینب شریکت الحسین، اونو محمد کو تیار کرتی ہے. تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہاری رگوں کے اندر عبداللہ کا خون ہے.
کل اکبر سے پہلے تمہاری لاش دیکھوں۔ فروا کہتی ہے قاسم کل اکبر سے پہلے تیری لاش دیکھوں۔ عزادارو مولا کا غم منانے والوں، روز عاشور طلوع ہوا، حضرت فروا بھیجتی ہیں قاسم جا میدان میں جانے کی اجازت لے۔ آتے ہیں مولا کے پاس، اجازت نہیں ملتی، جواب ملتا ہے قاسم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، جب تجھے دیکھتا ہوں بھیا حسن یاد آ جاتے ہیں۔ عزادارو چھوڑ دی بات، بالآخر وہ وقت بھی آیا حسن کے اس یتیم کو، مولا حسن کے اس یتیم کو اجازت ملی، لیکن اجازت دینے سے پہلے حسین ابن علی نے گلے سے لگایا، اتنا اونچی آواز سے روئے کہ غش کھا کے چچا و بھتیجا ایک دفعہ زمین پہ گرے۔ عزادارو مولا حسین نے قاسم کو تیار کیا، گھوڑے پہ سوار کیا، قاسم جانے لگے۔ اب جیسے ہی جانے کا وقت ہوا نا، وہ سنو دن کی اولاد 13 یا 14 سال کی ہے، سنو دین پہ کتنا قربانی ہوئی ہے، سنو دین پہ کیا کچھ آل رسول نے قربان کیا ہے۔ جیسے ہی قاسم جانے لگے، ظالم دیکھ رہے تھے اب کون آتا ہے کون آتا ہے۔ اسی ظالم کی فوج سے ایک شخص کہتا ہے ہم سب دیکھ رہے تھے کون آتا ہے، اچانک ہم نے دیکھا ایک جوان ایسے خیمے سے نکلا، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، وہ اتنا حسین تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا، گویا 14ویں کا چاند تھا۔ میں کہوں گا ظالم، جو قاسم تیری نگاہ میں 14ویں کا چاند تھا، وہ حسین کی نگاہ میں کیا ہوگا، وہ فروا کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ عزادارو قاسم گئے، جنگ کی، لیکن جیسے ہی گھوڑے کی زین سے نیچے آنے لگے، زخموں میں زخم لگ چکے تھے، گرز لگ چکے تھے، نیزے لگ چکے تھے، تیر لگ چکے تھے، نیچے زمین پہ آئے، ایک دفعہ بلایا، چچا چچا چچا، مولا مولا میری مدد کے لیے آئیں۔ ایک دفعہ کربلا میں یہ آواز گونجی، تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی حسین نے سنا، عزادارو اب امیر بن کے نہ سنو، ایسے سنو جیسے حسین گئے، حسین تیزی سے گئے، آواز کربلا میں گونجی، قاسم 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 میں تجھے صدا دے رہا ہوں، قاسم جواب دے۔ عزادارو مولا پہنچے وہاں پہ جہاں پہ حضرت قاسم موجود تھے، چھوڑ دی ہے ساری بات۔ اب یہی مقتل کی کتابوں میں جو صحیح مصحف ہے، سعادت الدارین میں بھی یہی ہے کہ قاسم کا قد چھوٹا تھا، 13 سال کا بچہ، قد چھوٹا تھا۔ حسین ابن علی کا قد بلند تھا۔ حسین نے قاسم کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اب قاسم یہاں پہ، قاسم کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ قاسم کو تو حسین کے پاؤں سے پہلے اس کا قد ختم ہو رہا تھا، لیکن جوڑ قاسم کا جدا ہو چکا تھا۔ عزادارو اب یہی مقتل بتاتا ہے کہ سینہ حسین کے سینے کے ساتھ تھا، لیکن قاسم کا پورا بدن اس طریقے سے ہو چکا تھا، پاؤں زمین پہ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ عزادارو حسین، کربلا کا غریب حسین، بیٹوں کی لاشیں اٹھانے والا حسین، زہرا کا غریب حسین، قاسم کی لاش کو لے کے آئے گنج شہداء میں، جہاں پہ اکبر کی لاش پڑی تھی نا، وہاں تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ قاسم کو سلایا۔ قاسم کو سلانے کے بعد درمیان میں عزادارو بیٹھ گئے۔ اللہ کسی کو یہ وقت نہ دکھائے، اپنا ایک ہاتھ
قربانی واہ قاسمہ واہ حسنہ واہ اکبرہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی جلالت و کبریائی کا واسطہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما. میرے اللہ، ہم تقوی کی اس منزل پہ نہیں ہیں لیکن راہ اسی پہ چل رہے ہیں. میرے اللہ، جب ملک الموت ہمارے سامنے آئے اس وقت ہماری زندگی ہمیں ضائع ہوتی ہوئی نظر نہ آئے. پروردگار ہم سب کی عاقبت بالخیر فرمانا. میرے اللہ، ہم سب کو تقوی کی منزل کمال تک پہنچانا. میرے اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. میرے اللہ، اس ادارہ کی اس مرکز کی جو لوگ خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرما. جو لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے سرمایہ کو، اپنی زندگی کو حسین ابن علی کی نوکری میں خرچ کر رہے ہیں، میرے اللہ اس سب کو تقوی کی منزل پہ پہنچاتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو خدمت کر رہے ہیں ان کے مال و رزق میں، ان کے شرف و مقام میں، ان کے احترام میں اور اضافہ فرما. میرے اللہ، جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے سرمایہ کو، ان کی زندگی کو، ان کی اولاد کو جیسے تو چاہتا ہے ایسا بنانے کی ہمت عطا فرما. میرے اللہ، ہماری خواتین کو کردار زینبی، کردار ام فرما اپنانے کی توفیق عطا فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے